بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم حسد کے موضوع پر کچھ باتیں کریں گے۔ دعوت اور نصیحت کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بڑی اور غیر معمولی بات کہنی ہوتی یا کسی خاص حوالے سے دین کا کوئی مجموعی نوعیت رکھنے والا مقصود بیان فرمانا ہوتا تو دو طرح کی باتوں کو ایک دوسرے کا لازم و ملزوم بنا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ دو باتیں کیا تھیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان اور حسن اخلاق، ان دونوں کو لازم و ملزوم بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجموعی نوعیت کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اور ان دونوں کی اہمیت یہ ہے، ان دونوں کو جوڑنے کے پیچھے حکمت یہ نظر آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں جانے کی لازمی شرط کے طور پر بیان فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کی بنیاد پر آدمی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کے مطابق وہ شخص جنتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اخلاقی اعتبار سے مسلم معاشرت کا اچھا اور فعال اور کارآمد حصہ بننے میں کامیاب ہے۔ تو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ آخرت کے لیے جد و جہد خود مجھے جنت میں لے جائے گی، اور اپنے اخلاقی وجود کی تکمیل اور اسے عمل میں لانے کی ساری کوششیں وہ دوسروں کو بھی جنت میں رکھیں گی۔ مطلب کبھی محسوس کر کے دیکھیے کہ جنت دراصل حسن معاشرت کا آئیڈیل بھی ہے، جس میں بنیادی سکون اس بات سے میسر آئے گا کہ دیکھو دوسرے کتنے اچھے ہیں، کتنے محبتی ہیں اور کتنے خوش ہیں۔ اس لیے جنتیوں جیسی زندگی محض انفرادی نہیں ہوتی، بلکہ تعلق کے ذوق اور شعور کے ساتھ اجتماعی ہوتی ہے۔ جنت کا اشتیاق اگر سچا ہو تو آدمی دنیا میں بھی ایک جنتی پن پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، یعنی دنیا کو بھی ایک ایسی معاشرت میں ڈھالنے کی سعی ضرور کرتا ہے جس کی اساس اللہ کی حضوری کے احساس پر ہو۔ وہ حضوری جو فرد اور معاشرے دونوں کو حق، خیر اور حسن سے سیراب اور شاداب رکھتی ہے۔ لوگ اگر جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہوں تو ان کی معاشرت کا ماحول جنت جیسا ہی ہوگا، اور دنیا میں بھی اس حضور و سرور کا ایک قابل اعتبار تجربہ حاصل ہو جائے گا جو کہہ لیں کہ اہل جنت کا مستقل حال ہے۔ حضور اللہ کا اور سرور اللہ کی نعمتوں کا دوسروں کے ساتھ مبنی بر محبت تعلق کا۔ اللہ کو سچائی سے مان لیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ نتائج زندگی کے باطنی اور خارجی دونوں دائروں میں ضرور نکلتے ہیں۔ مثلاً ذوق عبادت اور حسن اخلاق، یہ اللہ کو سچائی سے ماننے کے دو سب سے سچے گواہ ہیں۔ تو ایمان میں سچائی در حقیقت تعلق باللہ کے تجربے سے پیدا ہونے والا حال ہے
جو آدمی کو سارے نظام تعلق کو درست اساس اور صحیح رخ پر رکھنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اور یہی حسن اخلاق کہ اپنی خوشی دوسروں کی خوشی سے مشروط ہو جائے اور اپنا دکھ دوسروں کے دکھ کا عکس بن جائے، اس پس منظر میں مجھے ایک ایسی چیز پر بات کرنی ہے، ایک ایسی رکاوٹ پر بات کرنی ہے جو ایمان اور اخلاق دونوں کے لیے مہلک ہے۔ یہ ایک مرض ہے جو دنیا پرستی میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے ہمارے اندر بہت پھیل چکا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ واضح ہے کہ یہ دنیا پرستی اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق بھی مجروح ہو چکا ہے اور ہمارا آپس کا نظام تعلق بھی دیمک لگی ہوئی لکڑی کی طرح بن چکا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ زندگی میں کامیابی اور خوشحالی کا ہر دروازہ دنیا پرستی کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد ہی کھلتا ہے۔ جدید زندگی اور اس کے اقدار نے ہماری صلاحیت تعلق، قوت اخلاص اور طاقت ایثار سب کو کمزور کر دیا ہے، اور اس ہمہ جہت اخلاقی کمزوری کا تجربہ ہم میں سے ہر شخص کو ہے۔ اور اس صورتحال میں ایسے صاحبان ہمت بہت کم ہیں جنہوں نے خود کو اس تجربے کے گرم تنور سے باہر نکال لیا ہو۔ جدید دنیا، اس کے ادارے اور اس سے پیدا ہونے والا مزاج دین ہی کے لیے چیلنج نہیں ہے بلکہ آدمیت کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ ویسے دین اور انسانیت میں کوئی ایسا فاصلہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر انہیں دو چیزیں تصور کیا جائے، لیکن کچھ اہل دین کہلانے والوں کی غیر ذمہ داری سے اور کچھ جدیدیت کے وکیلوں کی منظم جد و جہد سے یہ دونوں اب الگ الگ چیزیں بن گئی ہیں۔ بہرحال اس وقت اس صورتحال میں، اتنے نامساعد اور ناسازگار حالات میں، ہمیں یوں سمجھ لیں کہ غازیان بدر و حنین کے سے عزم کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ ہمیں اندر سے مسمار کر رہا ہے اور ظاہر کو رنگین کر کے ہماری زندگی میں طرح طرح کی راحتیں اور آسائشیں داخل کر کے ہمارے دل کو ویران کر رہا ہے۔ دل کی معموری، دل کی روشنی اور دل کی زندگی کا دار و مدار محض اور محض تعلق باللہ پر ہے۔ دل ان معنوں میں جوہر تعلق ہے، اور اسی جوہر تعلق سے پھوٹنے والی محبت، معرفت اور خشیت کی روشنیاں ہمارے وجود میں کسی اندھیرے کو جگہ نہیں بنانے دیتی۔ تو اللہ سے تعلق کی روح سے زندہ وجود ہمارا وہ آئیڈیل ہے جس کی کار فرمائی سے انفرادیت بھی مستند انداز سے تشکیل پاتی ہے اور اجتماعیت بھی حقیقی طور پر تعمیر ہوتی ہے۔ یہ تعلق باللہ ہی ہے جو ہماری شخصیت کو اس طرح کنڈیشن کر دیتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے غرض مند رہتے ہیں اور لوگوں کے لیے بے غرض۔ یہ اللہ کے حضور میں ہم لینے والوں کا مزاج رکھتے ہیں اور لوگوں کے درمیان دینے والے کی طبیعت۔ تو جدید دور میں ہماری نفسیات کو بھی اس حوالے سے جیسے مسخ ہو جانے کا قطعی اور یقینی خطرہ درپیش ہے کہ اب اپنی آدمیت کے بالکل معمولی مطالبات کی تکمیل بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسی دوڑ کا میدان بچھا دیا گیا ہے
اور کامیابی کا ایک بت گاڑ کر مسابقت کا ایسا حیوانی رویہ پیدا کر دیا گیا ہے جسے ہم سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں تو اس وقت تک اس کی اصلاح کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس سے نکلنے کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈوبتا ہوا آدمی جتنی بھی سانسیں لے گا دراصل وہ موت کا تنفس ہوں گی، تو زندہ رہنے کی کوشش اس موت کو مزید نزدیک لے آئے گی۔ تو غرض کامیابی کے حصول کی ایک مجنونانہ دوڑ لگی ہوئی ہے، کبھی دنیا کے نام پر اور کبھی دین کے نام پر۔ بس مجھے ہر قیمت پر دوسروں سے آگے نکلنا ہے۔ یہ مزاج یونیورسٹیوں سے لے کر مدرسوں تک اور بازاروں سے لے کر مسجدوں تک عام ہوتا جا رہا ہے۔ چلو دنیا پرستی کے جذبے سے مغلوب ہو کر آدمی ریس کا گھوڑا بن جائے تو یہ زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے، لیکن دین کی آڑ لے کر اس دوڑ میں شامل ہو جانا یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے بھی دین کا کام کرنا ہے اور آپ کو بھی اسی دین کی خدمت کرنی ہے، لیکن مجھے اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آپ بھی سرخرو ہو جائیں۔ میری زیادہ دلچسپی اس چیز سے ہے کہ آپ کو کامیاب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، لہٰذا کسی بھی طرح سے آپ کی غلطی ثابت ہو جائے تاکہ لوگ میری طرف آنے لگیں مجھے معلم دین اور مبلغ دین سمجھ کر۔ تو میرا مطلب آپ سمجھیں کہ گویا صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میرا جواز آپ کی غلطی سے مشروط ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ایک عام رویہ بن گیا ہے، ہر طرف نفسا نفسی مچی ہوئی ہے۔ تو ایسے ماحول میں کیسا ایمان اور کہاں کا اخلاق؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جنون یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ میرا قد بھی آپ سے لمبا ہونا چاہیے، میری صحت بھی آپ سے اچھی ہونی چاہیے، میری صورت بھی آپ سے بہتر ہونی چاہیے، میری آمدنی بھی آپ سے زیادہ ہونی چاہیے اور میری شہرت بھی آپ سے بڑھ کر ہونی چاہیے، بلکہ مجھے رشوت بھی آپ سے زیادہ لینی چاہیے اور میرے مقتولوں کی فہرست بھی آپ کے سے لمبی ہونی چاہیے۔ یعنی صرف اچھائی ہی میں نہیں، برائی میں بھی مجھے آپ پر سبقت لینی چاہیے۔ اور یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، میں نے خود کئی ایسے لوگ دیکھ رکھے ہیں جو اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان سے زیادہ ناکام ہے اور ان سے زیادہ بیمار ہے۔ وہ ناکامی اور بیماری میں بھی کسی کو اپنے آگے دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایسی شخصیت کا تجزیہ انسانی معیارات پر کیا جا سکتا ہے؟ اپنے انسان ہونے کی طرف سے مسلسل غفلت نے ہماری بچی کھچی انسانیت کو بھی ہمارے لیے ناگوار بنا دیا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس صورتحال سے نکلنے کا کون سا راستہ اختیار کیا جائے، لیکن بہرحال اگر راستہ مل بھی گیا تو بالکل ورجن ہوگا اور اس پر ہمارے نشان قدم تو ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو جس مرض کا میں ذکر کر رہا تھا وہ اس صورتحال کا موجد بھی ہے اور نتیجہ بھی، اور وہ ہے حسد کا مرض۔ ظاہر ہے کہ جب ہمارے درمیان مسابقت کی فضا میں فضا پوری کی پوری خود غرضی اور حیوانیت پر قائم ہوگی تو ہم دوسروں کو اپنے تھوڑا پیچھے نہیں بلکہ بہت ہی پیچھے دیکھنا چاہیں گے۔ ہم ایک ایسی دوڑ میں شامل ہیں کہ ہم سے آگے اگر کوئی ہیولا اور دھندلا سا خاکہ بھی نظر آ رہا ہے تو وہ بھی لازماً قابل نفرت ہے۔ اب یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے، اور کون نہیں جانتا کہ حسد ایک ایسی خرابی ہے
جس سے تعلق کی مکمل نفی ہو جاتی ہے۔ حسد اتنی تباہ کن چیز ہے کہ حاسد سے اس کی خوبیاں پوچھی جائیں گی، نہ اس میں خرابیاں دیکھنے کی مزید کوئی ضرورت ہے۔ یہ ایک خرابی ہی اس کے مکمل طور پر خراب ہونے کا کافی ثبوت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم میں، اس سے ملتے جلتے مفہوم میں ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو، یعنی اس کی موجودگی میں نیکیاں چاہے جتنی بھی ہوں بے نتیجہ اور ناقابل اعتبار ہوں گی۔ یہ ایک ایسی دیمک ہے جو نیکی کے بڑے سے بڑے اسٹرکچرز کو چاٹ جاتی ہے۔ اسی حدیث شریف سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ حسد کی موجودگی میں نیکی محض خام خیالی ہے اور حاسد آدمی نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ نیکی بظاہر کچھ اچھے کام کر کے فارغ ہو جانے کا نام نہیں ہے، نیکی محض فارم نہیں ہے، کانٹینٹ بھی ہے۔ نیکی صرف فعل نہیں ہے، مزاج بھی ہے، اور نیکی فقط عمل نہیں ہے، نیت بھی ہے۔ اخلاق طبیعت میں سرایت کر کے اعمال کے محرک بن جائیں تو یہ نیکی ہے۔ اس پہلو سے دیکھیں تو نیکی اللہ کے ساتھ تعلق میں سچائی کا مجموعی حال اور مزاج ہے۔ نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، خشیت اور فرما برداری کے جذبے سے رہتا ہے، اور اس کے ساتھ بلکہ اس کی بنیاد پر لوگوں اور چیزوں کے ساتھ بھی وہی مزاج تعلق اور نظم تعلق رکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ نیکی ذوق تعلق ہے، تعلق باللہ کا ذوق اور تعلق بالخلق کا ذوق۔ اسی لیے نیکی عابدانہ ہوتی ہے اور متواضعانہ ہوتی ہے، یعنی نیکی عبادت گزاروں کی طرح ہوتی ہے اور نیکی انکسار کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو حسد نیکی کے دونوں ستونوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ اللہ سے تعلق کے قابل بھی نہیں رہنے دیتا، کیونکہ حاسد ہمیشہ ناشکرا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں حسد جڑ پکڑ لے اسے شکر کی توفیق نہیں ملتی، اور جسے شکر کی توفیق نہ ملے وہ تمام نیکیوں کے واحد ماخذ یعنی بندگی کی اولین شرط سے اولین تقاضے سے محروم ہے۔ تو شکر آپ سمجھتے ہیں نا کہ بندگی کی پوری عمارت کا گویا سنگ بنیاد ہے، اور بندے کی طرح رہنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کے شاکر بن کر رہو، اس کے نعمتیں دینے پر بھی شکر گزار رہو اور اس کے نعمتیں نہ دینے پر بھی شاکر رہو، کیونکہ بندگی کی کائنات کا سارا نظام جیسے شکر پر چل رہا ہے۔ ناشکرے کی عبادت بھی جسم ہے روح سے خالی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حاسد شخص شکر سے محروم تو ہوتا ہی ہے، اللہ سے شکایت رکھنے کا مریض بھی بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ناشکری شکایت تک ضرور پہنچتی ہے، اور حاسد آدمی حسد کے ساتھ ساتھ اللہ کی شکایت سے بھی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو کبھی پڑھا تھا نہ سنا تھا وہ اس دور میں اپنی شامت اعمال سے دیکھا ہے کہ اب حسد کے لیے مفادات کا ایک ہونا اور میدان کار کا مشترک ہونا بھی ضروری نہیں رہ گیا۔ حسد اصل میں مشترک کیریئر اور مفاد وغیرہ رکھنے والوں کے درمیان ہوا کرتا تھا، اب معاملہ یوں نہیں رہ گیا۔ اب مجھے خلاباز سے بھی حسد ہے، حالانکہ میری زندگی میں کوئی امکان ہی نہیں ہے راکٹ پر بیٹھنے اور چاند پر چہل قدمی کرنے کا، اور مجھے ضعیفی کی عمر میں ہیوی ویٹ باکسنگ کے عالمی چیمپئن سے بھی حسد ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ حسد ضروری اور فطری خود شناسی سے بھی محروم کر دیتا ہے اور حاسد کے اندر خود اپنا تصور باندھنے کی صلاحیت مسخ ہو جاتی ہے۔ دور جدید میں چونکہ فرد کے لیے کوئی ایسا اخلاقی آئیڈیل نہیں رہ گیا ہے جو واقعی اور عملی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں آدمی کی رہنمائی کرے، اس لیے آج کے فرد کا خود اپنے بارے میں تصور بہت سکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہمل حد تک تجریدی ہے۔ شخصیت کسی آئیڈیل یا کسی بنیادی مسلمہ تصور کی روشنی میں جبلت اور شعور کے پروڈکٹیو تال میل سے بنتی ہے۔ جدید آدمی اس تال میل سے خالی اور بے خبر ہے۔ اس کا وجود اتنی شدت کے ساتھ جبلی بن چکا ہے کہ اس وجودی سطح سے ہم آہنگ رہنے کے لیے ذہن کی ساری فعلیت بس اتنی رہ گئی ہے کہ جبلت اور جبلی داعیات کی تجدید کرتا رہے، اور تجدیدی نہیں بلکہ جبلی داعیات کی تجرید بھی کرتا رہے، یعنی انہی کو ذہن میں تصور سازی کی بنیاد بنائے رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ جبلت یعنی آدمی کا حیوانی وجود پیاس سے بھاگتا ہے اور سیرابی کی طرف لپکتا ہے، کیونکہ بڑے مقاصد پیاس کو بھڑکاتے ہیں۔ اس لیے آج کا جبلی آدمی ان سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، ان مقاصد سے نہ ان مقاصد کے لازمے یعنی مسلسل پیاس سے۔ اس آدمی نے تمام بڑے تصورات، مثلاً خوشی، مثلاً آزادی، مثلاً خود انسان کی اصلی ساخت کو بدل کر انہیں جبلی کانٹیکسٹ دے دیا۔ اب تصور انا بھی اور آدمی کے اندر میں ہونے کا احساس بھی ایک طبیعی کیفیت تو رکھتا ہے، لیکن اس معنویت سے عاری ہے جو شخصیت کی مسلسل تجدید و توسیع کرتی رہتی ہے۔ اب انا کے وارڈروب میں بس ایک ہی جوڑا رہ گیا ہے جسے آدمی پہنتا اور اتارتا رہتا ہے۔ آج کا آدمی اول تو داخلیت رکھتا ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہو جائے تو وہاں خلا اور اندھیرے اور دھند کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیے کہ داخلیت اگر تاریک خلا بن جائے تو وہاں ظاہر ہے کہ حسد کا پودا ہی پروان چڑھ سکتا ہے۔ ویسا ہی حسد جس کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ حاسد اور محسود میں زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک نہیں ہیں، اور کون ہے جو نہیں جانتا؟ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ اب حسد قریبی رشتوں میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ بھائی بہنوں کا حسد تو اب عام چیز بن چکی ہے، باپ بیٹوں کا حسد بھی سننے میں آتا ہے۔ رشتوں میں ایسی دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں کہ کبھی خیال بھی آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حسد تو نہیں ہے، تاہم رشتوں کا بھیانک بحران ضرور ہے کہ اب مائیں اپنی اولاد میں فرق کرنے لگی ہیں۔ جو لڑکا زیادہ کماتا ہے اس سے زیادہ محبت ہے، اور جو کم کماتا ہے اس سے یا تو کم محبت ہے یا بالکل نہیں ہے۔ تو حسد ہو یا رشتوں کا یہ بحران، دونوں کے اسباب یکساں ہیں۔ پہلے بھی ماں باپ اپنی اولاد میں کسی نہ کسی ترجیح کا رویہ رکھتے تھے۔ ایسا صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا کہ 10 بچے ہیں تو وہ 10 کے 10 ایک ہی درجے میں ماں باپ کو محبوب ہوں۔ کچھ سے زیادہ محبت ہوتی تھی اور کچھ سے کم، لیکن یہ محبت میں یہ کمی بیشی کی بنیاد بالکل، وجہ سبب بالکل واضح تھا۔ وہ بچہ ماں باپ کو زیادہ محبوب ہوتا تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھتا تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ محبوب ہوتا تھا۔
اس ترجیح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد والدین کے مقصود زندگی سے زیادہ قریب ہوگی وہی انہیں زیادہ محبوب ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ فطری بات ہے، لیکن اب مقصود بدل گیا ہے، محبوب بدل گیا ہے۔ اب دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی محبوب ہے، اور یوں کہہ لیں کہ عملاً اور احوالاً دنیا ہی معبود ہے۔ اولاد میں سے جو بھی دنیا سے زیادہ قریب ہے اور ہمیں بھی قریب رکھتا ہے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ تو خیر، حسد کا پہلا مرحلہ ہے دوسرے کی کامیابی کا برا لگنا۔ یہ حسد کے خبیث درخت کا بیج ہے۔ میں اور آپ ایک جگہ انٹرویو دینے گئے، آپ منتخب ہو گئے، میں نہیں ہوا۔ اب مجھے اپنے منتخب نہ ہونے کا افسوس کم ہے اور آپ کی کامیابی کا رنج زیادہ ہے۔ میں اپنی ناکامی تو برداشت کر لیتا ہوں، مگر مجھ سے آپ کی کامیابی برداشت نہیں ہو پا رہی۔ یہ صورتحال ہو تو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ حسد کا بیج میرے دل میں پڑ گیا ہے۔ اس بیج کو اگر اس وقت نہ نکال پھینکا تو پھر ساری عمر حسد کے پیڑ کی زہریلی چھاؤں میں گزرے گی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میرے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ انٹرویو میں کامیابی کے باوجود آپ کو تقرری کا خط نہ ملے اور آپ اپنی کامیابی کا پھل نہ کھا سکیں۔ یہاں حسد کا بیج گویا پودا بن رہا ہے۔ اب اگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے تو مجھے ایسی خوشی محسوس ہو جو خود اپنی کامیابی پر بھی نہ ہوتی۔ یہ حسد کا تیسرا درجہ ہے۔ یہاں حسد کہہ لیں کہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ آدمی دوسروں کے بارے میں اس طرح کا جذبہ اور رویہ رکھتا ہو تو وہ کسی بھی طرح کے تعلق کا اہل رہ جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ حسد نام ہے خود غرضی کی شدت کی وجہ سے دوسروں کے نقصان کو محبوب رکھنے کا، یعنی میرا فائدہ دوسرے کے نقصان سے مشروط ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور حسد جو ہے یہ مزاج کی برائی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے خون میں کوئی زہریلی چیز گردش کر رہی ہو تو زہریلا پن پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کی چوٹی تک ایک ایسا رہے گا۔ اس لیے یہ خرابی پوری شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے، اور اس کی زد صرف 2-4 اعمال پر نہیں پڑتی، اس کے نتیجے میں میرا ہر عمل اچھا دکھائی دینے کے باوجود مبنی بر شر ہو جاتا ہے۔ اب چاہے میں خدمت خلق کروں یا وعظ کہوں یا درس دوں یا سجدہ کروں، یہ سب کا سب ایک زہریلے وجود کا اظہار اور عمل بن کے رہ جاتا ہے۔ تو جیسے کہ ابھی شکر کے بارے میں کچھ بات کی تھی، شکر بڑی ہی قیمتی چیز ہے۔ تمام نیکیوں میں معنی اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور حسد کا علاج بھی شکر ہی سے ہوگا۔ شکر گزاری محض یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے دیا، اس پر تیرا شکر ہے۔ پوری شکر گزاری یہ ہے کہ یا اللہ مجھے نہ دیا، کسی کو تو دیا، اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ یعنی اللہ کے نعمت دینے کے عمل کو دیکھ لینا بھی موجب شکر ہے، اور پھر اس عمل میں خود کو بھی شامل دیکھنا یہ بھی باعث تشکر ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ اس میں سے کون سا شکر زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا ہے دل سے، یعنی دوسرے کو نعمت ملتے دیکھ کر پیدا ہونے والا شکر، یا خود نعمت حاصل کر کے ادا ہونے والا شکر۔ ان دونوں میں سے کس کی کیفیت زیادہ شدید ہے، تو مجھے یہ پتہ لگانا مشکل ہو جائے تو پھر میں واقعی شکر گزار بندہ ہوں۔ اسی طرح مجھے ایک تکلیف ہے، اور خدا نخواستہ آپ بھی کسی تکلیف کا شکار ہیں۔ میری حالت بگڑتی جا رہی ہے مگر آپ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔
اس صورتحال میں اگر میرے دل سے یہ آواز نکلے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیرے فضل سے فلاں صاحب کی تکلیف دور ہو گئی، سچ ہے کوئی تکلیف تیرے دست رحمت اور دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس حقیقت کو مجھے بھی دکھا دیا۔ تو سمجھ گئے نا کہ شکر کی اساس اس یقین پر ہے کہ سب نعمتیں اللہ دیتا ہے، چاہے وہ نعمتیں میرے حصے میں آئی ہوں یا نہ آئی ہوں۔ تو جو شخص دوسروں کی کامیابی کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ گویا اس کی کامیابی نے مجھ پر شکر واجب کر دیا ہے، وہ بھلا آدمی نہیں ہے۔ ایک دوست کامیاب ہوتا ہے تو سب دوستوں پر شکر واجب ہو جاتا ہے، ایک بیمار اچھا ہو جائے تو سب بیماروں کو شکر ادا کرنا چاہیے، ایک نادار مالدار بن جائے تو سب ناداروں کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو حسد کا جو علاج بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی کامیابی یا خوشی یا خوشحالی یا بلند استعدادی یا ناموری یا مقبولیت ناگوار گزرنے لگے تو اسی وقت دعا کی جائے کہ یا اللہ اس شخص پر اور فضل فرمائیے، اسے اور آگے لے جائیے۔ ایسی دعا کی عادت ڈال لی جائے تو انشاءاللہ حسد کا مادہ نفس سے نکل جائے گا، طبیعت سے خارج ہو جائے گا۔ جس سے حسد محسوس ہو یا حسد کا اندیشہ ہو، اس کی لوگوں میں تعریف کرنے سے بھی آدمی حاسد بننے سے بچ سکتا ہے۔ اب یہاں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ کیا غیر مسلم سے حسد رکھا جا سکتا ہے؟ تو بھائی اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ حسد خودکشی کا عمل ہے، چاہے مسلمانوں کے درمیان رہ کر کیا جائے یا غیر مسلموں کے درمیان۔ جیسے چوری غیر مسلم کے گھر میں بھی کی جائے تو چوری ہی ہے، اسی طرح حسد بھی ہر صورت میں حسد ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ حسن معاشرت دین کا بڑا مقصود ہے، یہ مقصود غیر مسلموں سے مبالغے کے ساتھ حسن سلوک کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور چونکہ حسد اچھی معاشرت کی موت ہے اس لیے مسلم ہو یا غیر مسلم حسد کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک اور سوال بھی میرے پاس پہنچایا گیا تھا کہ آج کی معاشرت میں دینداری پر قائم رہنا کس طرح ممکن ہے؟ اس کا بھی وقت کی تنگی کی وجہ سے مختصر جواب عرض کرتا ہوں، تفصیل سے انشاءاللہ کسی اور وقت بات کریں گے، اور کچھ مفصل باتیں پہلے ہم لوگ کر بھی چکے ہیں۔ تو بہرحال اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے، بس ایک فقرہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بات کا مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میرے اندر اور میرے باہر کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میرا دین مجھ سے جو طلب کر رہا ہے وہ ہر صورت میں قابل عمل ہے۔ بس اس یقین پر قائم ہو جائیں تو کسی بھی صورتحال میں دینداری پر قائم رہنا مشکل نہیں رہ جاتا۔